نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نماز وتر، کیونکہ نماز وتر جو ہے یہ 5 نمازوں کا حصہ نہیں ہے، الگ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ وتر کا لغوی معنی، یہ لغوی نہیں ہے، کیا ہے؟ لغوی، لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو۔ لغت میں وتر واو کی فتح اور کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، وتر اور وتر دونوں طرح، اور یہ طاق گنتی پر بولا جاتا ہے، آڈ نمبر پہ، جیسا کہ 1، 3 اور 5۔ وتر کا اصطلاحی معنی یہ ایک ایسی نماز ہے جو نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان ادا کی جاتی ہے۔ اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک۔ عشاء کا وقت تو آدھی رات تک ہے نا، لیکن وتر بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کو طاق طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، یعنی 1 رکعت یا 3 رکعت یا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت وتر ہے، وَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، بے شک اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، یعنی ایک ہے۔ یہاں وتر ایک کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، مومن کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو کسی دن وتر پڑھے اور کسی دن اسے چھوڑ دے، یعنی کبھی ونس ان وائل اگر چھٹ بھی جائے تو اس کا مواخذہ نہیں، جیسے سنت مؤکدہ کبھی انسان سے چھٹ جائے تو اس کا مواخذہ نہیں۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوتا، لیکن اس کا چھوڑنا ناپسندیدہ ہے، لیکن یکرہ ترکھا، مکروہ ہے اس کا چھوڑنا۔ وتر فرض نہیں، ٹھیک ہے نا، وتر فرض نہیں، وتر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں وتر تمہاری فرض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا اور فرمایا کہ بے شک اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، اے اہل قرآن تم وتر پڑھا کرو، تاکید کی گئی ہے۔ تو وتر کی اہمیت اور فضیلت ہر مسلمان پر حق ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے، وتر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے۔ وتر ایک زائد نماز ہے، ایکسٹرا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت پر انگور وغیرہ کی شراب اور جوا اور مکئی کی شراب اور طبلے اور باجے کو حرام قرار دیا ہے، اور میرے لیے نماز وتر کا اضافہ کر دیا ہے، یعنی آپ کی امت کے لیے یہ نماز ایکسٹرا رکھی گئی ہے، آپ کے لیے ہے تو پھر آپ کی امت کے لیے بھی ہوئی۔ وتر پڑھنے کی ترغیب ہوئی روایت حضرت علی کی کہ اے اہل قرآن وتر پڑھا کرو، بے شک اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ سرخ اونٹوں سے بہتر نماز، خارجہ بن حذافہ ادبی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا بے شک اللہ نے ایک مزید نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرما دی ہے، البتہ وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور وہ وتر ہے۔ یہ رات کی آخری نماز ہے، جیسے دن کی نماز مغرب کے ساتھ وتر کی جاتی ہے، ایسے ہی رات کی نماز وتر نماز کے ساتھ وتر کی جاتی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، ٹھیک ہے۔ ابن عمر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو نفل نماز پڑھے تو وہ اپنی آخری نماز وتر کو بنائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے تھے۔ المغرب وتر النہار فاوتروا صلاۃ اللیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز دن کا وتر ہے تو رات کی نماز کو بھی وتر بناؤ، اسی طرح رات کے نوافل ہیں تو دن کے بھی نوافل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتر پڑھنے کی وصیت کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دلی دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں۔ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا، چاشت کی نماز پڑھنا اور وتر پڑھ کر سونا، چاشت کی نماز پڑھنا اور وتر پڑھ کر سونا۔ گھر والوں کو وتر کے لیے جگانا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے جبکہ میں آپ کے بستر پر لیٹی سوئی رہتی۔ جب آپ وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے بیدار کر دیتے تو میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ وتر چھوڑنے کی مذمت۔ امام احمد کہتے ہیں جو شخص وتر چھوڑ دے وہ برا انسان ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جانی چاہیے۔ وتر کا وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک، عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک۔ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وتر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس کا سب سے افضل وقت سحری کا وقت ہے، فجر سے پہلے سحری کے وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو کہ وتر ہے، اسے عشاء
اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے. اول رات، درمیان رات یا آخر رات میں پڑھنا. مسروق سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت وتر پڑھا کرتے تھے. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی اوقات میں وتر پڑھے، رات کے شروع میں، اس کے درمیان میں اور اس کے آخر میں بھی. لیکن آخری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر سحری کے وقت ہونے لگے تھے، تو اسی سے پھر سحری کا وقت جو ہے وہ زیادہ افضل ہے فجر سے پہلے. ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح کرنے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر طلوع ہو جائے تو تہجد اور وتر کا سارا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور لہٰذا فجر کے طلوع ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. یہ اس کا اصل وقت ہے، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے. فجر طلوع ہونے کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے؟ فجر. وتر کا افضل وقت. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے پھر سو جائے، اور جسے رات کو اٹھ جانے کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ افضل ہے. ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں وتر رات کے اول حصے میں پڑھتا ہوں. اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. ابو بکر کب پڑھتے تھے؟ اول حصے میں، اور عمر آخری حصے میں. آپ نے ابو بکر کے متعلق فرمایا اس نے احتیاط کو اختیار کیا ہے کہ کہیں قضا نہ ہو جائے، پڑھ کے سو. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اس نے عزم اور قوت کو اختیار کیا، عزیمت کی راہ. انہوں نے رخصت کی، انہوں نے عزیمت کی. جسے رات سوئے رہنے کا خدشہ ہو وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے. یہ سب سوال آپ لوگ کرتے رہتے ہیں کہ وتر کب پڑھیں، اگر نیند آ گئی تو پھر کیا ہوگا، تو پھر پہلے پڑھ لیں. ہر شخص کو اپنا زیادہ پتا ہوتا ہے نا. ابو درداء بیان کرتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، میں انہیں کسی صورت نہیں چھوڑتا. مجھے وصیت فرمائی کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھوں، وتر پڑھ کر سویا کروں اور دہا کے نفل پڑھوں سفر اور حضر میں. آج ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ میں حرم میں بیٹھی ہوں، کیا یہاں سنت پڑھے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں، کیونکہ وہاں تو گئے عبادت کے لیے، اور وہاں یعنی کہ سفر اور وہ نہیں کنسیڈر کریں گے، بلکہ ورک کا سجود، کثرت سے رکوع اور سجدے وہاں کریں گے. طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورک کا سجود. تو وہ سجود صرف فرض نماز تھوڑی امام کے پیچھے، اسے تو جتنی نماز آپ پڑھ سکیں، کیونکہ وہاں ایک نماز پڑھنے کا کتنا زیادہ اجر ہے. تو جس کو فکر ہو کہ اٹھ نہیں پاؤں گا وہ پڑھ کے سوئے. وتر پڑھ کر سونے والا عقل مند ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عشاء کی نماز مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا کرتے تھے، پھر ایک ہی وتر پڑھا کرتے تھے، اس سے زیادہ وتر کی رکعت ادا نہیں کرتے تھے. تو ان سے کہا جاتا ابو اسحاق آپ نماز وتر کی ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا عقل مند وہ ہے جو سونے سے پہلے وتر ادا کر لیتا ہے. وتر کا آخری وقت. ابن عباس کہتے ہیں وتر کا آخری وقت فجر کے طلوع ہونے سے پہلے رات کا آخری وقت ہے، اور فجر کی اذان کے شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے. جب مؤذن اپنی اذان میں صبح کے وقت کو خوب تلاش کر رہا ہوتا ہے اس وقت وتر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب اذان دینے والا اذان کہہ دے اور ایک مسلمان اپنی آخری رکعت میں ہو تو وہ اسے مکمل کرے گا. یعنی آپ نے 3 وتر شروع کر دیے، اتنے میں ادھر آپ نے اللہ اکبر کی، ادھر کیا ہوا، اذان شروع ہو گئی. اب آپ کیا کریں گے؟ وتر پورے کریں گے. تو کہتے ہیں کہ جب مسلمان اپنی آخری رکعت میں ہو تو اسے مکمل کرے گا، کیونکہ صرف اذان سننے سے طلوع فجر کا یقین نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اس وقت نماز پوری کر لی جائے. کیونکہ اس زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی نا، ایک پہلی اور ایک دوسری. تو دوسری جو اذان ہوتی ہے وہ فجر کی ہوتی ہے. اب بھی آپ دیکھیں مکہ میں 1 گھنٹہ پہلے وہ نفل کے لیے اٹھاتے ہیں. وتر کی رکعات جہاں تک کم سے کم وتر کا تعلق ہے تو وہ 1 رکعت ہے، اور جہاں تک اس کی زیادہ سے زیادہ تعداد کا تعلق ہے تو وہ 11 رکعت ہیں، میکسیمم 11 ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس کی تعداد 13 رکعت بھی، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کی تعداد 11 رکعت ہو. اگر کبھی 13 بھی پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں، ہم تو 3 سے اوپر نہیں جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 سے کم اور 13 سے زیادہ وتر نہ بنانا. عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں پر وتر بناتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 اور 3 پر یعنی 7، 6 اور 3 پر یعنی 9، 8 اور 3 پر یعنی 11، 10 اور 3 پر یعنی 13. لیکن 13 رکعتوں سے زیادہ اور 7 سے کم پر وتر نہیں بناتے تھے، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. یعنی
4 किस तरह 2-2 करके पढ़ी और फिर 3 एट स्ट्रेच, 6 और 3, 8 और 3, नहीं वो एक वितर बनाते थे ना, उस पर एक आखिरी के एक होता है ना वितर, तो जी 10 2-2-2-2-2 और फिर एक आखिरी। और फजर से पहले की 2 रकतें नहीं छोड़ते थे, ठीक है, जो जितनी तादाद में चाहे वितर पढ़ ले। अब वो अयूब अंसारी से मरवी वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वितर पढ़ना हर मुसलमान पर हक है, बस जो 5 वितर पढ़ना चाहे तो 5 पढ़ ले, जो 3 पढ़ना चाहे तो 3 पढ़ ले, जो 1 पढ़ना चाहे वो 1 पढ़ ले। मेजॉरिटी 3 ही पढ़ती है, लेकिन कभी सफर होता है, कभी बीमारी होती है तो कोई हर्ज नहीं, यानी रुख्सत तो मौजूद है ना। एक वितर पढ़ने की दलील इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जबकि उस वक्त आप खुतबा दे रहे थे, तो उसने कहा रात की नमाज किस तरह अदा की जाए, रात की नमाज किस तरह अदा की जाए। आपने फरमाया 2-2 रकत, फिर जब तुम्हें सुबह का अंदेशा हो तो 1 रकत वितर पढ़ लो, वो तुम्हारी पढ़ी हुई साबका नमाज को ताक अदद में तब्दील कर देगी। असल में हम नवाफिल तो पढ़ते नहीं, बस एक वितर की फिक्र है, तो अगर नवाफिल पढ़ने हो साथ तो 2-2 करके वो पढ़ के फिर 1 अलग पढ़ ले, या फिर आखिरी 2 और 3 इकट्ठी कर ले। 3 वितरों की दलील इब्न अब्बास से मरवी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 वितर पढ़ते थे। फिर वही बात है ना कि कभी 3 कभी इससे ज्यादा, मुख्तलिफ तरीके से भी अभी आगे देखेंगे आप। 5 वितरों की दलील आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नतों समेत 13 रकत पढ़ते थे, यानी रात की नमाज आपने पढ़नी शुरू की 2-2-2-2 करके, ठीक है, 10 पढ़ी और फिर 1 वितर पढ़ लिया, फिर उसके बाद फजर हो गई जब तो 2 रकत और पढ़ के सुन्नत फिर मस्जिद जाते थे। वितर का अफजल वक्त कौन सा है? सहरी का वक्त अफजल है इसमें, अगर इशा के बाद पढ़ सकते हैं, तो सहरी के वक्त क्या पढ़े जाते हैं? तहज्जुद पढ़े जाते हैं, तो तहज्जुद के बाद जो वितर पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर वो 11 रकत जो है ना और 9 रकत, उसमें 1 वितर है और बाकी सब नवाफिल है, तहज्जुद की नमाज है, और वो सारी मिला के अगर पढ़े तो वितर ही कहला दे, यानी वो नमाज वितर है। अब आगे भी देखिए जरा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नतों समेत 13 रकतें पढ़ा करते थे। 6 रकतें 2-2 करके पढ़ते, फिर 5 वितर एट अ स्ट्रेच पढ़ते, उसमें बैठते नहीं थे, और इनमें सिर्फ आखिर में ही बैठते थे, ठीक है। 6 रकतें कैसे? 2-2 करके, और उसके बाद 5 कंटिन्यूअसली। हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ा करते थे, कभी आप 5 वितर और कभी 7 वितर पढ़ते थे एट स्ट्रेच। 7 वितरों की दलील उम्मे सलमा कहती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 रकात को वितर बनाते, जब आप उम्र रसीदा और कमजोर हो गए तो 7 वितर पढ़ने लगे। 7 वितर से मुराद 7 1-1-1 नहीं, बल्कि वो जो 2-2 वाली रखते हैं उनके साथ मिला के 7 बने। 9 वितरों की दलील साद बिन हिशाम बिन आमिर से रिवायत है, उन्होंने कहा मैंने अर्ज की, ऐ उम्मुल मोमिनीन, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वितर के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा हम आपके लिए आपकी मिसवाक और आपके वुजू का पानी तैयार रखते थे, तो अल्लाह रात को जब चाहता आपको बेदार कर देता, तो आप मिसवाक करते, वुजू करते, फिर 9 रकतें पढ़ते। इनमें आप 8वीं के अलावा किसी रकत में ना बैठते। 8 रकत एट स्ट्रेच पढ़ के 8वीं में अत्तहियात बैठते, और फिर आप 1 रकत और पढ़ते, फिर अल्लाह का जिक्र करते, उसकी हमद बयान करते, उससे दुआ करते, फिर सलाम फेरे बगैर खड़े हो जाते, फिर खड़े होकर 9वीं रकत पढ़ते, फिर बैठते और अल्लाह का जिक्र करते, उसकी हमद करते, उससे दुआ करते, फिर सलाम फेरते जो हमें सुनाते ताकि हम भी उठ जाएं, फिर सलाम के बाद बैठकर 2 रकतें पढ़ते। तो ऐ मेरे बेटे ये 11 रकतें हो गयी। इन वितर के बाद भी 2 रकतें आपके अमल से साबित है कि आप पढ़ते थे, ठीक है। अब असल में आपको परेशानी ये हो रही है कि ये इतनी वैरायटी याद कैसे रहेगी। उसमें आप देखिए कि एक तो ये है कि आप इशा के साथ 1 वितर पढ़ के सो जाएं, एक ये है कि आधी रात को उठें और 2 पढ़ें, 4 पढ़ें और उसके बाद वितर पढ़ लें, 2-2-2 करके और फिर वितर अलग एक अकेली पढ़ लें, और एक ये है कि आप 2-2 करके 6 पढ़ें और उसके बाद 5 वितर पढ़ के, क्योंकि आप 11 रकत पढ़ते थे, ठीक है। फिर इसी तरह ये भी कि 8 एट स्ट्रेच पढ़ के 8वीं में बैठ के फिर 9वीं में खड़े होके उस तरह पढ़ते थे, ठीक है। फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ गई और जिस्म पर किसी हद तक गोश्त चढ़ गया, जिस्म भारी हो गया, तो आप 7 वितर पढ़ने लग गए और 2 रकतों में वही करते जो पहले करते थे, बैठकर पढ़ते। तो ऐ मेरे बेटे ये 9 रकतें हो गई, बाद की 2 रकतें। और अल्लाह के नबी जब कोई नमाज पढ़ते तो आप पसंद करते कि उस पर कायम रहें, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नींद या बीमारी गालिब आ जाती और रात का क़याम न कर सकते तो आप दिन में 12 रकतें पढ़ लेते, वो कमी नहीं आने देते थे अपनी इबादत में, यानी तहज्जुद की भी कज़ा करते थे। ये मतलब अल्लाह से मोहब्बत का सबूत नमाज है।
زبانی تو دعوے سبھی کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں, ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, بے ثبوت کیا ہے, ثابت کرو, کچھ کر کے دکھاؤ. اس میں سب سے پہلے تو نماز ہے, وہ درست ہو. اس کے علاوہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں, اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت کے لیے قربانیاں کرنی پڑتی. پھر اللہ کے راستے میں نکلنا, یحبہم ویحبونہ, لا یخافون لومۃ لائم, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. یعنی اپنا آرام پیچھے, اپنی خواہشات پیچھے, اپنی مرضی پیچھے, ہر چیز میں پرائرٹی کچھ اور ہے. ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں. کہیں بھی دو چیزوں میں سے ایک آتی ہے نا, ایک ذاتی کام اور ایک دین کا کام, ہماری توجہ کس طرف چلی جاتی. آج میرے ساتھ بہت عجیب واقعہ ہوا. عجیب کیا ہوا, نارمل ہی ہے. میرا امتحان ہو گیا, ٹیسٹ ہو گیا. میں بالکل تیار ہونے لگی کلاس میں آنے کے لیے, تو راضیہ دوڑتی کیونکہ تمیہ کی بھی کلاس ہوتی ہے, پڑھا رہی ہوتی ہے, تو بچے اوپر آ جاتے ہیں, میرے پاس آ جاتے ہیں. تو پہلے تو کھیل رہی تھی, پھر روتی مائی بیک, اور روئے جائے یار اب میں کیا کروں. اب یہ موقع ایسا نہیں کہ اس کو میں روتا چھوڑ کے میں تو پڑھانے جا رہی ہوں. تھوڑی دیر کے لیے جیسے کوئی شدید ہلا نہیں دیا جاتا, کیونکہ بچوں کے معاملے میں میرا دل بہت چھوٹا ہے, ان کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی. اگر میرا کوئی بچہ کسی وقت روتا تھا یا کوئی اس کو تکلیف ہوتی تو میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی, جیسے مجھے تکلیف شروع ہوتی. خیر اس کو تھوڑا بہلایا سہلایا, اتنے شکر ہے جی صاحب ابھی گھر ہی تھے, تو میں نے کہا آپ اس کو اٹھا لیجیے, میں اٹھا نہیں سکتی اتنے بھاری بچے. میں نے کہا اس کو اٹھا کے ساتھ لگا لیجیے, لا کے چاکلیٹ وغیرہ دی, کیونکہ بچے خود سے بہل جاتے. شکر ہے اس نے خاموشی اختیار کی, پھر وہ لے گئے اس کو اور میں وقت پہ پہنچ گئی. اور یہ ایک دفعہ نہیں, پڑھاتے ہوئے اتنے عرصہ اللہ کے فضل سے ہو گیا ہے, کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئے. این آپ کلاس کے لیے نکل گئے, جیسے مہمان آ گئے, ان کو تو میں کہتی چلے آپ بھی ساتھ چلے, وہیں بیٹھتے پھر آ جائیں گے, پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. پہلے ابھی سب ویٹ کر رہے ہیں, ہم سب چلتے ہیں, آپ بھی چلیں. تو یہ ہمارے وقتاً فوقتاً ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب ایک طرف یہ ذمہ داری ادا کرنا, یہ ایک ذمہ داری ہے نا, وقت پہ پہنچنا. اتنے سارے لوگوں کا وقت ہے, سب گھر چھوڑ کے آئے ہیں, بیٹھے ہیں, آپ کو اپنے وقت پر پہنچنا چاہیے. اور بعض اوقات انسان کی کوئی غفلت یا سستی نہیں ہوتی, کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وقت پھر اس سے نکلنا وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. انسان فوراً دعا مانگنا شروع کر دے. میں نے پہلے اللہ پہ دعا شروع کر دی دل میں, یا اللہ اب اس میں آپ نے مجھے میرا فرض ادا کرنے کے قابل بنانا ہے, آپ اس مشکل کو آسان کر دے. اللہ سے مدد مانگے, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, فوراً دعا کیا کرے کہ اللہ میری ایک کمٹمنٹ ہے تیرے ساتھ, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی. اسی طرح بعض اوقات آپ نے اپنے لیے کچھ پیسے اکٹھے کر کے رکھے تھے, کوئی کام کرنا ہوتا کہ اچانک ونٹر ڈرائیو آ جاتی ہے, یا کوئی اور اس طرح کا پروجیکٹ سامنے آ جاتا ہے, وہ چھت لیک کرنے لگ گئی ہے, چھت بنے گی, آپ نے عید کی پارٹی کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے, اور رمضان میں اناؤنسمنٹ ہو گئی مسجد میں, تو اب وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. خواتین کو زیور بنانے کا شوق ہوتا ہے, آپ نے جیولری کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے, اچانک کوئی اتنا شدید بیمار پڑ گیا یا کچھ کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے, تو اس وقت انسان پھر یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اب کس طرف کو کرنا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے, ایک اللہ کی دی ہوئی اجازت اور رخصت ہوتی ہے, اور ہمارے اندر کی ایک اور خواہش ہوتی ہے, تو اس میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اب اللہ ہی کا حکم چلے گا, چاہے ہماری مرضی نہ بھی ہو. تو یہ پرائرٹیز جو ہے زندگی میں, یہ بہت اہم ہے, اور ان کا امتحان ہوتا ہے. کہنے کی بات یہ تھی کہ ان کا امتحان ہوتا ہے. آپ این بڑے سکون سے وضو کر کے بڑے خوش مسلے کی طرف بڑھ رہے تھے, اچانک آپ کے ہسبینڈ گھر میں داخل ہو گئے, تو پہلے مجھے کھانا دے دو, پھر اس کے بعد نماز پڑھ لینا. اب وہ جو آپ کا موڈ بنا ہوا ہوتا ہے, موڈ بنانا پڑتا ہے نا اچھی نماز کے لیے, اچھا سا وضو کر کے, اچھا سے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے, جیسے تیار ہو کے آپ بڑھ رہے ہیں ایک کام, اب آ گیا بیچ میں ایک اور, تو اس وقت دل تو نہیں وہ چاہتا کہ انسان اب اپنی پسند کا کام چھوڑ کے کوئی اور کرے, لیکن کرنا تو وہی ہوتا ہے کہ پھر وہ جس سے نماز کا سکون برقرار رہے. کیونکہ اگر آپ نے کھانا دیے بغیر نماز شروع کر دی تو نماز کا سکون لٹ جائے گا. نماز وتر کی ادائیگی کا طریقہ, ایک وتر کی ادائیگی کا طریقہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور ایک وتر پڑھتے تھے. یعنی چاہے آپ 3 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھ کے پھر ایک الگ رکعت. ٹھیک, آپ نے کبھی حرم میں وتر پڑھے؟ مختلف طرح سے پڑھاتے ہیں, کبھی تو 3 ایٹ اسٹریچ پڑھا دیتے ہیں, اور کبھی کیا کرتے ہیں 2 کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر ایک کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہے. 3 وتروں کی ادائیگی کا طریقہ, نماز وتر کو مغرب کی طرح 2 تشہد کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا. یعنی اگر 3 وتر پڑھنے ہو تو 1 تشہد اور 1 سلام, یا پھر 2 تشہد اور 2 سلام کے ساتھ پڑھے جائیں گے. مغرب کی طرح نہیں ہونے چاہیے وتر. مغرب میں کیا ہوتا ہے, 2 رکعت کے بعد آپ تشہد پڑھتے ہیں, پھر 1 رکعت کھڑے ہو کر پھر آپ نماز پڑھیں. وتر میں یہ نہیں ہوگا. وتر میں کیا ہوگا,
تینوں رکعتیں کٹھی پڑھ کے آخر میں بیٹھیں گے، ایک طریقہ۔ دوسرا، 2 پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک اور رکعت پڑھیں گے۔ ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر اور 2 رکعتوں کے درمیان سلام کے ذریعے فصل فرماتے تھے اور ہمیں سلام کی آواز سنواتے تھے، ٹھیک ہے، اونچی آواز سے سلام کرتے۔ حضرت عائشہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وطر پڑھتے اور 2 رکعتوں کے بعد آخری رکعت ادا کرنے سے پہلے باتیں بھی کر لیتے تھے، یعنی جب سلام ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے 3 وطر کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں 2 رکعت، تب بھی اس 2 رکعتوں کے بعد کوئی بات چیت کرنی پڑے تو کر سکتے ہیں۔ 3 رکعتیں 1 2 3 بغیر تشہد کے 3 رکعتیں پڑھ کے تیسری میں پھر اتحیات اینڈ تک پڑھنا، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک اور رکعت پڑھ کے اس کو وطر بنانا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وطر نہ پڑھا کرو، 5 اور 7 وطر پڑھا کرو، اور مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی 3 کی بجائے 5 اور 7 وطر، اس کے مطلب میں 3 منع ہے، 3 مغرب کے ساتھ مشابہت منع ہے بس۔ 5 اور 7 وطروں کی ادائیگی کا طریقہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 5 رکعتیں ادا کرتے اور ان کے درمیان بیٹھتے نہیں تھے، یہاں تک کہ 5ویں رکعت پہ بیٹھتے اور سلام پھیرتے۔ ایک یہ طریقہ ہے، اگر آپ 5 وطر پڑھ رہے ہیں تو 5ویں رکعت پہ، یہ جو اوپر والی حدیث میں ہے نا 3 نہ پڑھو، بلکہ اگر زیادہ رکعتیں پڑھنی ہے تو پڑھتے جاؤ آخری پہ جا کے اتحیات پڑھو۔ ام سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 5 رکعت وطر پڑھتے تھے اور ان کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ تفریق نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایسی مساجد میں نماز پڑھی ہے جہاں امام نے اسی طرح 5 ایٹ اے اسٹریچ پڑھائے تراویح کے بعد، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھ سکتے۔ 9 رکعت کا طریقہ، زرارہ بن اوفا سے مروی ہے کہ جب سعد بن ہشام بن عامر ہمارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ابن عباس کے پاس گیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں سوال کیا، تو ابن عباس نے ان سے کہا کیا میں تمہیں ایسی شخصیت نہ بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر نماز کو زمین پر بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں؟ میں نے کہا کون؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ وہ آپ کی بیوی تھی، آپ کی خلوتوں کی ساتھی تھی۔ ہم وہاں گئے، انہیں سلام کہا، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا۔ میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر نماز کے بارے میں بتائیے۔ فرمانے لگی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے، رات کو جس وقت اللہ عز و جل چاہتا آپ کو جگا دیتا، آپ مسواک اور وضو فرماتے، پھر 9 رکعتیں اس طرح پڑھتے کہ 8ویں رکعت کے علاوہ کسی رکعت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے، اور 8ویں رکعت میں تشہد وغیرہ اور دعا تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو کر پھر ایک رکعت پڑھتے، یعنی سلام کے بغیر۔ اے بیٹے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے اور آپ کو گوشت نے پکڑ لیا تو 7 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اور بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے، تو اے بیٹا یہ 9 ہو گئی۔ آپ جب کوئی نماز شروع فرما لیتے تو اس پر ہمیشہ اور پابندی کو پسند فرماتے۔ وطر میں قرات کون سی صورتیں پڑھی جائیں؟ سورۃ الاعلی، الکافرون اور الاخلاص۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ معوذتین۔ عبدالعزیز بن جراج کہتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد اور المعوذتین، یعنی یہ بھی آتا ہے، خالی قل ھو اللہ بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ معوذتین بھی آتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیات۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ دوران سفر مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے تو انہوں نے عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی، پھر کھڑے ہوئے اور 1 رکعت وطر پڑھا اور اس میں سورۃ النساء کی 100 آیتیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو ایسے بھی وطر پڑھ سکتے ہیں، 1 رکعت لیکن بہت لمبی رکعت۔ پھر فرمایا میں نے اس بات میں ذرا بھر کوتاہی نہیں کی کہ اپنے قدم وہاں رکھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم رکھے اور وہی کچھ پڑھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سفر میں وطر پڑھنے کی دلیل بھی ہے اور لمبے وطر پڑھنے کی بھی، یعنی آپ اگر عشاء کے ساتھ وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ الاعلی اور کافرون اور اخلاص پڑھ کے ختم کر دیں، اور اگر آپ صبح تہجد کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 کر کے آپ الگ سے بھی 3 وطر پڑھ سکتے ہیں، اور آپ 8 رکعتیں ایٹ اسٹریچ پڑھ کے بیٹھ کے پھر 9ویں پہ پڑھ سکتے ہیں، تو جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ویرائٹی آپ کو فرض نمازوں میں نہیں ملے گی، یہ صرف وطر میں ہی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نفل ہے۔ دعائے قنوت، رکوع سے پہلے دعا کرنا،
उबई इब्न काब से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ते थे तो रुकू से पहले दुआ कुनूत पढ़ते थे, यानी सूरत फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई और उसके बाद दुआ कुनूत पढ़ी और उसके बाद रुकू में गए, फिर सजदे में गए, क़याम में ही पढ़ ली। दुआ कुनूत के अल्फाज अबू हौरा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ कलिमात सिखाए जिन्हें मैं कुनूत वितर में कहा करूँ। अल्लाहुम्मा हदिनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व बारिक ली फी मा आतैत वक़िनी शर्र मा क़दैत इन्नक तक़दी व ला युक़दा अलैक व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। एक और दुआ अली बिन नबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वितर के आखिर में ये कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिका व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिका व अऊज़ु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। और एक और दुआ भी जो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़ार। वितर की बात की दुआ, वितर के बाद की दुआ। उबई इब्न काब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात वितर पढ़ते, फिर जब फारिग होते तो फरागत के वक्त 3 दफा सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, पाक है बादशाह निहायत मुकद्दस, यानी अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते, ये पढ़ते। आखिरी मर्तबा लंबा करके पढ़ते, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, ऐसे लंबा करके। जैसे आप नमाज के बाद हम क्या पढ़ते हैं सलाम फेर के, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर अल्लाहुम्मा अंतस सलाम। तो वितर के बाद क्या पढ़ते हैं, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। वितर के दीगर अहकाम, एक रात में एक ही वितर, एक रात में एक वितर। कैस बिन तल्क से मरवी है, कहते हैं कि तल्क बिन अली रजी अल्लाहु अन्हु रमजान में एक दिन हमारे पास तशरीफ लाए और हमारे यहाँ शाम की और इफ्तार किया, फिर हमें उस रात नमाज पढ़ाई और हमें वितर भी पढ़ाए, फिर अपनी मस्जिद की तरफ चले गए और वहाँ अपने साथियों को नमाज पढ़ाई और जब वितर बाकी रहे तो एक शख्स को आगे कर दिया और कहा अपने साथियों को वितर पढ़ाओ, बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे एक रात में 2 वितर नहीं, ठीक है, एक रात में 2 दफा वितर नहीं। क्योंकि बाज़ वक़्त लोग सवाल करते हैं कि अगर हम वितर पढ़ के सो गए, उठे और कुछ नफल पढ़ना चाहे तो क्या पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। फिर अगला सवाल ये पूछते हैं कि उसके बाद फिर दोबारा वितर पढ़ेंगे? नहीं, दोबारा वितर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जब रात के पहले हिस्से में वितर पढ़ लिया जाए तो आखिरी हिस्से में क़याम का तरीका, सुन्नत यह है कि जो रात के अव्वल हिस्से में वितर पढ़ ले और आखिरी रात में क़याम करे, उसे चाहिए कि उसके लिए जितना आसान हो वो वितर के बगैर 2-2 रकत करके पढ़ता जाए, ठीक है। यानी आप वितर पढ़ के सो गए तो उठे और आपका दिल चाह रहा है नफल पढ़ने को, तो कोई पाबंदी लॉक नहीं लग गया कि अब उसको खोला नहीं जा सकता, आप 2-2 रकतें पढ़ते रहें। इब्न बाज कहते हैं जब आपने अव्वल हिस्से में वितर पढ़ लिया हो, फिर अल्लाह आपके लिए आखिरी पहर में क़याम करना आसान कर दे तो अल्लाह आपको जितनी तौफीक दे आप 2-2 करके रकात पढ़ते जाएं, लेकिन वितर न पढ़ें। अगर किसी वजह से वितर रह जाए तो उसको अदा करने का तरीका, कज़ा कैसे होती है वितर की। अगर तो आपकी अजान हो रही है और अगर फजर नहीं शुरू हुई तो आप क्या करेंगे, वितर पढ़ लेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, वितर भी गए और सुन्नत भी गई और आपने फर्ज पढ़ लिए कि वक्त थोड़ा था, तो अब आप क्या करेंगे कि बाद में जब सूरज निकलेगा तो सुन्नत पढ़ लीजिए फजर की और उसके साथ 2 रकतें पढ़ लीजिए, क्योंकि दिन की रकत जो है वो, यानी ये वितर रात के लिए था तो रात तो गुजर गई। तो एक तरीका ये है कि ताक के साथ एक और मिला लीजिए। यहाँ देखिए हजरत आयशा से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज बीमारी या किसी और वजह से रह जाती हो तो दिन में 12 रकतें पढ़ते, 13 या 11 या 9 नहीं पढ़ते थे, समझ गए। इब्न उसैमीन कहते हैं अगर वितर न पढ़ा हो और फजर तुलू हो जाए तो फिर वितर नहीं पढ़ना चाहिए, यानी सुन्नतें वगैरह। लेकिन अगर आप 3 रकत वितर पढ़ते हैं तो दिन में 4 रकत करके पढ़ लें, 5 पढ़ते हैं तो 6 पढ़ लें, जो आपकी आदत है उसके मुताबिक दिन में उसको इवन नंबर कर लें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रात की नमाज छूट जाती तो दिन में 12 रकत अदा करते, यानी 11 नहीं पढ़ते थे, 12 पढ़ते थे, एक ही वितर पढ़ना। हिशाम बिन उर्वा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं परवाह नहीं करता अगर सुबह की नमाज खड़ी हो जाए और मैं वितर पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ 1 पढ़ के वितर फिर फजर पढ़ूंगा, ये दोनों तरीके मिल रहे हैं, ठीक है।
سفر میں سواری پر وطر پڑھنے کا جواز. ویسے تو صرف نفل پڑھ سکتے ہیں نا, تو وطر بھی پڑھ سکتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت, انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے, یعنی نفل وغیرہ. تہجد کی نماز کیا کرتے تھے؟ سواری پر ہی, خاص کا جدھر کو بھی منہ ہو جاتا. اسی طرح نماز وطر بھی اپنی سواری پہ پڑھ لیتے, لیکن فرض نماز سواری پہ نہیں پڑھتے تھے. تو بہت بہنیں بار بار اصرار کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ہم گاڑی میں نماز پڑھ لیں. فرض نہیں پڑھ سکتے, نوافل پڑھ لیں جتنا دل چاہتا ہے. وطر کے بعد نماز پڑھنے کا جواز. سنت یہ ہے کہ وطر رات کی آخری نماز ہو, لیکن اگر وطروں کے بعد کوئی 2 رکعت ادا کرنا چاہتا تو ایسا کرنا جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. جب آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ رات کے پچھلے پہر قیام نہیں کر سکیں گے تو آپ رات کو سونے سے پہلے ہی وطر ادا کر لیں, اور جب آپ کے لیے رات کے آخری حصے میں قیام کرنا مقدر کر دیا گیا ہو تو جو آسان ہو اتنی نماز پڑھ لیں اور اسی وطر پر اکتفا کریں جو آپ نے رات کے اول حصے میں پڑھا. وطر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی وجہ. صوبان کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. آپ نے فرمایا بے شک یہ سفر باعث مشقت ہے, بس جب تم میں سے کوئی وطر پڑھے تو اس کے بعد 2 رکعت پڑھے, اور اگر وہ قیام کے لیے اٹھ گیا تو ٹھیک, ورنہ یہی 2 رکعتیں اسے قیام سے کفایت کر جائیں گی. ٹھیک ہے, فجر سے پہلے پڑھ لے, لیکن اگر فجر کا وقت داخل ہو گیا تو پہلے فجر وغیرہ پڑھ کے پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے. ایک کوشچن ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری ہیبٹ ہے کہ ہمیں لیٹ نائٹ وطر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اٹھے تو اذان ہو گئی, مطلب لیٹ نہیں ہوئی فجر کے لیے, لیکن ویک اپ ایٹ دا اذان ٹائم, رائٹ, بائی دا ٹائم وضو وغیرہ کیا, تو اس وقت پہلے ہم وطر پڑھیں گے یا پہلے ہم فجر اپنی کنٹینیو کریں گے؟ جی وطر پڑھ لیجیے, لیکن اگر فجر ہی کا ٹائم تھوڑا ہو رہا ہے. نہیں, ٹھیک ہے, اوکے. ایک اور یہ تھا کہ جیسے بھی آپ نے یہاں پہ بھی تھا کہ وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کا جواز. تو یہ اکثر میں مسجد میں یہ ہوا کہ اسپیشل تراویح میں کہ جب امام صاحب نے وطر بھی پڑھا دیے تو سم آف دا پیپل دے اسٹینڈ اپ ٹو پرے 2 رکعت, اور وہ ریزن یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو جتنی ہم نے تراویح پڑھی وہ ایکسپٹ نہیں ہوں گے. دیٹ واز دا ریزن ون آف دا لیڈی شی ٹولڈ می. آئی آسک, یہ نہ سمجھی کی بات ہے. تو وہ مطلب وہ اسی وقت 2 رکعت تو نہیں پڑھنا, وہ تو یہ کہ اگر آپ لیٹ نائٹ اٹھیے مطلب رات کے آخری حصے میں پڑھ سکتے ہیں, بعد میں پڑھ سکتے ہیں, جواز ہے اس کا. جی. ابھی آپ نے کہا جیسے بات ہو رہی تھی نماز کے قیام ضروری ہے, اصل کسی سچویشن ایسی ہو گئی تھی تو اس لیے پوچھ رہی ہوں, اس پرسن نے مجھ سے پوچھا تھا, تو ہی واز ٹریولنگ اینڈ ہمسیلف واز ڈرائیونگ دا کار, اور وہ راستے میں ہائی وے پہ ایکسیڈنٹ کچھ تھا تو ان کی نماز بالکل, ہی واز ورینگ کہ کیا ہو بیٹھے بیٹھے تو وہ یہ ہو رہا تھا کہ ان کو میں اس طرح انٹینشن رکھوں گا کہ اسٹیئرنگ ہولڈ کر لوں گا, لیکن آئی ول پرے, ویسے وہ اس کو آپ تاخیر نہیں کر سکتے, پڑھنا چاہیے اس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ دعائے قنوت کی جو بات ہو رہی تھی وہ رکوع کے بعد پڑھیں گے ہم کہ رکوع سے پہلے؟ رکوع سے پہلے پڑھنا افضل ہے, بعد میں بھی پڑھنے کی رائے ملتی ہے. اچھا, اکثر نمازوں میں تو بعد میں ہی پڑھتے ہیں نا جی, لیکن یہ کہ پہلے بھی پڑھنے تو ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.